السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم پر طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کے احسانات کیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اپنی سب سے بڑی نعمت اسلام، اپنے سب سے افضل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں والدین کی شکل میں عطا کی، پیرنٹس، ماں باپ کی شکل میں عطا کی۔ دنیا کی بہت ساری نعمتوں میں، دنیا کی بہت ساری دولتوں میں ماں باپ بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت، اور اللہ رب العالمین کے
بہت بڑے انعام ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور گواہی دینی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے 15ویں پارے کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی دونوں آیات کے ضمن میں والدین کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اسے بغور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں، طرح طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں بنائی ہیں جو ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، ہمارے آپ کی بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں۔ آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند سورج اور ستارے بنائے، درخت بنائے، چرند پرند بنائے، جانور بنائے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے تابع کیا، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، اور ہم ان تمام اشیاء سے، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی پہچان کرانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرانے کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور جتنی بھی امتیں، جتنی بھی قومیں آئیں، ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ جتنی امتیں آئیں سب میں اللہ رب العالمین نے ایک رسول، ایک پیغمبر بھیجا، اور انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ڈھنگ اور طریقے سکھائے، اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ مضبوط کیا، شرک اور شرک کی آلودگیوں سے ہمیں پاک کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مختلف رشتوں سے باندھا، شوہر بیوی کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، ماں اور بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، اسی طرح سے اور بھی بہت رشتے، بہت سارے رشتے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے، جن میں سب سے پاکیزہ رشتہ، سب سے مضبوط رشتہ، سب سے قیمتی رشتہ اللہ رب العالمین نے والدین اور اولاد کا رشتہ بنایا۔ یعنی ماں باپ اور بیٹے بیٹیاں، ان دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے سب سے قریبی رشتہ رکھا، اور ماں باپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی طرح سے ان کی پرورش کریں، اور ہر والدین، تمام ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بے انتہا محنت اور بے انتہا تکلیف اٹھاتے ہیں۔ آپ اگر اندازہ کریں، غور و فکر کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں اگر آدمی کسی کے لیے سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے اٹھاتا ہے۔ آپ ماں کا معاملہ لے لیں، جب بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کے پہلے سے ماں 9 مہینے تک اس بچے کو اپنے پیٹ میں لے کر کس طرح سے درد اور تکلیف میں 9 مہینہ گزارتی ہے۔ جو شادی شدہ حضرات ہیں
وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے عورتیں اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو لے کر 9 مہینہ کتنی تکلیف اور کتنی پریشانی سے 9 مہینے کا وقت گزارتی ہیں۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، بچے کے جننے کا، بچے کے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے، اس پیدائش کے وقت جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف اور درد کو کوئی انسان محسوس نہیں کر سکتا، صرف وہی ماں اس درد کو محسوس کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے پھر 2 سال تک وہ ماں اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلاتی ہے، اور جب تک بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے وہ کمزور رہتی ہے، صحت مند نہیں ہو پاتی۔ جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے رات کو وہ اپنی نیند نہیں پوری کر سکتی، دن میں وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے نہیں رکھ پاتی، اس کے کپڑے صاف ستھرے نہیں رہتے، اپنے شوہر کے سامنے سے ڈھک کر بن سور کر نہیں رہ سکتے۔ مختلف قسم کی تکلیفیں اور پریشانیاں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے برداشت کرتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی۔ ٹھنڈک کا موسم ہے، جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ جانتے ہیں، باپ کو ایک کنارے پڑا رہتا ہے، لیکن مائیں رات میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بچوں کا کتھولا اور ان کا بستر الٹ پلٹ کر ادھر ادھر کرتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ پیشاب کر دیا ہو اور گیلی جگہ پہ سویا ہوا، اسے تکلیف نہ ہو، ٹھنڈک نہ ہو۔ اور بچے کی بھی پرورش کرتی ہیں اور پورے گھر والوں کی بھی خدمت کرتی ہیں، سب کے لیے کھانا بنانا، سب کے کپڑے دھلنا، کتنی محنت اور مشقت جو ہے مائیں کرتی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ والدین، ماں باپ، خاص کر ماں سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے تو اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں پر، بیٹے اور بیٹیوں پر بھی یہ فرض بنتا ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان سے محبت کریں، ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں ڈانٹے نہ، انہیں جھڑکے نہ، انہیں جو ہے برا بھلا نہ کہیں، انہیں تان و تشنیع نہ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف سے اسی طرح بچانے کی کوشش کریں جیسے بچپنے میں آپ کو آپ کے والدین نے بچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ذمہ داری اولاد کی بنتی ہے والدین کے تعلق سے۔ لیکن ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اگر اندازہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر والدین جو ہے ناخلف ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کی ناقدری کرتی ہے، ان کی عزت و احترام نہیں کرتی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، ان سے لڑتی جھگڑتی ہے، ان سے بدزبانی کرتی ہے، انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اور طرح طرح سے ان کو ستایا اور تکلیف پہنچایا جاتا ہے۔ جن ماں باپ نے بچپن میں اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی کے ساتھ بچے کو پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، شادی بیاہ کی، جن ماں باپ کے مال و دولت کو بچہ کھا پی رہا ہے، جن کے بنائے ہوئے گھر اور مکان میں آدمی رہ رہا ہے، جن کے کھیتیوں میں پیدا ہونے والے غلوں کو انسان کھا رہا ہے، انہی ماں باپ کی ناقدری کرتا ہے، انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، ان کا ذرہ برابر احترام نہیں کرتا، ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے شخص کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر آدمی اپنے والدین کو ناراض کیے بیٹھا ہے، اپنے والدین کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت 5 وقت مسجد میں آ کر نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، نفلی نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، گاؤں اور سماج کے لیے بڑا اچھا ہے، بڑا دین داتا ہے، بڑا جو ہے خرچ کرنے والا ہے، اس کا حلقہ احباب، حلقہ یارہ بہت مشاہدہ ہے، لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور اس کا اپنے والدین کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے، تو ایسے شخص کی ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں
سب برباد ہو جائیں گی، ملیا میٹ ہو جائیں گی اگر آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے۔ اگر والدین کسی بھی جائز حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، کوئی بھی جائز چیز آپ سے مانگتے ہیں، کوئی جائز کام آپ کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں، گرچہ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے۔ ان کی نافرمانی صرف آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ چیز آپ کی استطاعت اور پہنچ سے باہر ہو یا وہ حرام کام کا حکم دے۔ اگر والدین یا دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کو حرام کام کا حکم دے تو اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمعصیۃ الخالق، جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو اس میں بندوں کی اطاعت اور ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اور اگر حلال کام کا حکم دیں تو ہر حال میں والدین کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا ہم سب پر واجب اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا یقینا نے فیصلہ کرنا، اسی سے قاضی جو ہوتے ہیں جو کورٹ میں بیٹھتے ہیں عربی میں اس کو قاضی کہا جاتا ہے۔ تمہارے رب نے، رب کا وقضا رب کا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہیں یہ حکم دیا ہے، تم پر یہ واجب اور ضروری قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ صرف ان دونوں جملوں سے والدین کے ساتھ اپنے سلوک کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، یعنی صرف مجھے جو ہے صرف میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کرو، کسی بت مورتی دیوی دیوتا ان کو خدا مت سمجھو، ان کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، تمہارے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، یا ماں یا باپ جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ یعنی جب والدین یا کوئی بھی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کچھ غلط کام بھی کر جاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکت کر جاتے ہیں، مزاج کے خلاف کام کر جاتے ہیں۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو جو ہے لاز منع کرو شرارت کرنے سے، بچے شرارت کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی ذہن کمزور ہو جاتا ہے، وہ بھی کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو ایسی باتوں پر انہیں اف، یعنی ذرا بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہ آئے، ذرا بھی آپ کے اندر غصہ نہ پیدا ہو، ان کو اف تک نہ کہو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور نہ انہیں ڈانٹو۔ وقل لهما قولا کریما، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ ان سے بات کرو، ادب اور احترام کے ساتھ ان سے بات کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا دو۔ یہاں مثال اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی اچھی مثال دی۔ بازو جیسے مرغیاں ہوتی ہیں اپنے چوزوں کو اور اپنے انڈوں کو اپنے بازو سے سمیٹ لیتی ہیں، سب کو اپنے جو ہے دامن میں سمیٹ لیتی ہیں، ڈھک لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی مثال انسانوں کو دی کہ اپنے والدین کے لیے ایسے اپنے بازوؤں کو پھیلا لو، اپنے کندھوں کو جھکا لو، یعنی ان سے اکڑ کر نہ بات کرو، ان سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، اور انہیں ان تک نہ کہو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا بنا کر رکھو، اور ان کے منہ سے بات نکلے آپ اسے پورا کرنے کے لیے تیار رہو، ان کی خدمت کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر آن جو ہے آپ بھی تیار رہو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت و شفقت کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا لو، جھکا لو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان پر ایسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔
جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا تھا، اے اللہ تو ایسے میرے والدین پر رحم فرما اور انہیں جو ہے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اے اللہ ان چیزوں کا خیال رکھ، ان چیزوں پر میرے والدین کو اس طرح سے رحمت فرما۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے بندوں کو حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں ڈانٹو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے اپنے دونوں بازوں کو پھیلا لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارے والدین پر ایسے ہی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اور دوسرے مقامات پر والدہ کے تعلق سے ذکر کیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے وَوَصَّيْنَا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو وصیت کر رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ انسان جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ میری وصیت ہے، میں حکم دے رہا ہوں۔ اور حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کیونکہ انسانوں کو اس کی ماں نے بڑے تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا۔ حملتہ امہ کرہا، تکلیف اور درد کے ساتھ اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا۔ ووضعتہ کرہا، اور جب پیدا کیا تو اس نے بھی بڑی تکلیف اٹھائی۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور دودھ پلانے کی اور پیٹ میں رکھنے کی کل مدت 30 مہینے، یعنی 2 سال تک جو ہے بچے کو دودھ پلایا اور 9 مہینے 8 مہینے 7 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا اور بچے کو جنتے وقت تکلیف برداشت کی۔ ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے سلے میں تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یعنی کون ایسا دنیا میں ہے جس کے ساتھ ہم سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کریں، سب سے زیادہ نیک سلوک کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کہ ثم من، پھر کون؟ کہا پھر تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ پھر کہا پھر تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ تو کہا کہ تمہارا باپ، یعنی 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 4تھی بار باپ کا ذکر کیا۔ یعنی ماں کا مقام اور مرتبہ باپ سے کچھ زیادہ ہے، اس لیے زیادہ ہے کہ باپ جو ہے، ماں باپ دونوں اپنے بچے کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ باپ بھی بیچارہ دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو یہاں محنت مزدوری نہیں کرتے، اپنا گھر بار چھوڑ کر بمبئی، دلی، کلکتہ، سعودی، گجرات، دبئی، ملیشیا، کہاں کہاں کی خاک چھانتے ہیں۔ کون ایسا بندہ ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں، عیش و آرام کے ساتھ رہوں، مجھے کہیں نہ جانا پڑے؟ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اپنے بچوں ہی کی خاطر جو ہے انسان اپنا سب کچھ، پورے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو، اپنے بیوی کو، سب کو چھوڑ کر خانہ بدوشی کی زندگی اختیار کرتا ہے، دوسروں کے یہاں جا کر نوکریاں کرتا ہے، پریشانیاں تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیوں؟ اپنے بچوں کی خاطر۔ تو باپ بھی جو ہے اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتا ہے، بہت زیادہ فکر مند رہتا ہے کہ بچے کس طرح اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دی جائے، اچھی تربیت دی جائے کہ سماج میں سر اٹھا کر جی سکے، اور میرے مرنے کے بعد اس کے پاس رہنے سہنے کے لیے گھر ہو، کھیتی باڑی ہو، محتاج نہ ہو۔ باپ بھی پوری زندگی جو ہے اپنے بیٹے کے لیے اپنی پوری زندگی تک دیتا ہے، مرتے دم تک جو ہے، جب تک اسے ہوش و حواس رہتا ہے، جب تک اس کے جسم میں جان ہوتا ہے، جب تک اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، ہر بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے میں کتنا انتظامات کر دوں، کتنا ان کے لیے جو ہے ان کی زندگی کو کتنا بہتر بنا دوں، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ تو ماں اور باپ دونوں اپنے بچوں کے لیے بڑی پریشانیاں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن ماں جو ہے
جو یہ 3 تکلیفیں اٹھاتی ہیں باپ اس میں شریک نہیں ہوتا، یعنی بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک سنبھالنا، پھر بچے کی پیدائش کے وقت کی تکلیف کو برداشت کرنا، اور بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا، یہ جو ہے ان 3 بڑی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام اور مرتبہ باپ سے بڑھا دیا۔ اسی طرح سے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج کا واقعہ صحیح بخاری میں ذکر کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفلی نمازوں سے زیادہ ضروری والدین کی خدمت کرنا ہے، اسی طرح سے جہاد سے زیادہ افضل ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز قائم کرنا، یہ سب سے افضل نماز ہے، سب سے افضل عبادت ہے، سب سے افضل جو ہے عمل ہے۔ کہا کہ ثم ایو، پھر کون سا؟ کہا کہ ثم بر الوالدین، کہا پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، نماز کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد، کہا کہ ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی جہاد کا ذکر جو ہے والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بعد ذکر کیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ایک شخص، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ایک حدیث میں کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا جاؤ تم ان کی خدمت کر کے جہاد کرو، تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جریج کا واقعہ کہ بڑے نیک، بڑے زاہد، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، بڑے نیک تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، گاؤں سے باہر انہوں نے ایک کٹیا بنا لی تھی، اسی میں دن رات عبادت کرتے رہتے۔ ایک دن ان کی ماں کسی ضرورت سے بلانے آئی، باہر سے آواز دیا یا جریج، یہ نماز میں مشغول تھے، فرض نماز نہیں تھی، نفلی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کا وقت نہیں تھا۔ جریج جو ہے بالکل نماز میں پریشان، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ماں کی بات کا جواب دوں یا نماز پڑھوں؟ نماز پڑھتے رہے۔ دوسرے دن ماں آئی، پھر تیسرے دن آئی، جب وہ آئی یہ نماز پڑھ رہے تھے، اندر باہر سے آواز دے کر واپس چلی گئی۔ جب 3 مرتبہ آواز دینے پر تینوں دن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ماں کے دل میں تکلیف ہوئی اور بد دعا کر دیا، کہا اللہ جب تک اسے ذلیل نہ کر دے تب تک اس کی موت نہ آئے۔ جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے اور ماں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بد دعا کر دیا اور اللہ تعالی نے ماں کی اس بد دعا کو قبول کر لیا۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، قوم بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، اس قوم کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک فاحشہ عورت، ایک زانیہ عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، پورے علاقے میں مشہور تھی، حسن و جمال میں اس کا جو ہے اس کی مثال دی جاتی تھی کہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ جریج بڑا نیک بن رہا ہے، بڑا متقی بن رہا ہے، میں اسے پھنسا دوں؟ لوگ بھی رہتے ہیں پیچھے پڑے رہتے ہیں، کہا چلو کوشش کرو۔ اس نے کوشش کی لیکن جریج کسی بھی طرح سے اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ وہ گئی ایک چرواہے کے ساتھ، اس نے زنا کیا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ سارے لوگ گاؤں سے باہر آئے اور ان کی کٹی کو توڑ پھوڑ کر تحس کر دیا اور ان کو خوب مارا پیٹا۔ جریج ہکا بکا پریشان، حواس باختہ، معاملہ کیا ہے کہ تم لوگ ایسا کر رہے ہو؟ کہا کہ اچھا اتنا بڑا ٹرینڈ کر کے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر اور تم کو کچھ پتا نہیں ہے؟ وہ فلا فاحشہ عورت کہہ رہی ہے کہ جریج کا بچہ جو ہے یہ اس کے گود میں ایک بچہ کہہ رہی جریج کا بچہ ہے۔ جریج نے کہا کہ اس بچے کو بلاؤ۔ اس بچے کو لے کے آیا گیا، حضرت جریج نے اس کے پیٹ میں جو ہے اپنا ہاتھ پہنچا اور کہا کہ کس کا بچہ ہے؟ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا تھا، چند دنوں کا رہا ہوگا، اس نے بولا کہ میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ اس نے بات، اسی حدیث میں ذکر ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل جب بچہ بولتا نہیں ہے ایسے عمر میں انہوں نے بات کی۔ ایک تو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے یہ چرواہا، اور ایسے ہی ایک شخص اور تھا، اس کی ماں جو ہے یا اس کا باپ گود میں بچے کو لیے ہوئے تھا۔ ایک آدمی جا رہا تھا اور بڑے شان و شوکت تھے، لوگ اس کے آگے پیچھے لگے ہوئے تھے، بلکہ راجاؤں کی طرح سے جا رہا تھا۔ وہ ماں کے ساتھ تھا یا باپ کے ساتھ تھا، مجھے بات تھوڑا کنفیوژن ہے۔ تو اس کے باپ یا ماں جنہوں نے اس کو گود میں لیے ہوئے تھا، کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس کی طرح بنا۔ بچہ بالکل چھوٹا تھا، بولنے کی عمر میں نہیں تھا۔ تو بچے نے کہا کہ نہیں اے اللہ اس کی طرح مجھے مت بنا، وہ بچہ بول پڑا۔
پھر ایک عورت جا رہی تھی جس پر لوگ زنا کا الزام لگا کر اسے مارتے پیٹتے گاؤں سے باہر نکال رہے تھے، پتھروں سے مار رہے تھے. تو پھر اس کی ماں یا باپ جس نے گود میں لیا ہوا تھا اس نے کہا کہ اے اللہ اس کی طرح سے میرے بچے کو مت بنانا. تو اس بچے نے کہا کہ اللہ مجھے اس کی طرح سے بنانا. تو بعد میں جب اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو اس نے بتایا کہ جو پہلے جو بڑی شان و شوکت سے جا رہا تھا یہ بڑا جو ہے ظالم آدمی ہے، بڑا جابر آدمی ہے، اس کی مال و دولت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، لیکن بڑا خراب آدمی ہے، بڑا ظالم آدمی ہے. تب میں نے کہا کہ اللہ تو اس کی طرح سے مجھے مت بنانا. اور جس کو یہ لوگ مار پیٹ رہے ہیں یہ غریب ہے، کمزور ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لوگ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے مار پیٹ رہے ہیں. یہ بڑی متقی بڑی پرہیزگار ہے، لیکن اس کی غربت کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کا یہ حال کیے ہوئے ہیں. تو میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے. تو یہ تین لوگ جو انہوں نے بچپنے میں بات کی. تو جب جریج نے اس بچے کو کوچا اس نے بتایا کہ میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کے جو ہے کٹی کو سونے کا بنا دیں. جریج نے کہا نہیں، جیسے تھا پہلے ویسے ہی میرا بنا دو. پھر بنا دیا، وہ عبادت کرنے لگے، اس میں رہنے لگے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ماں نے بددعا کر دیا اور وہ نماز کی حالت میں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کی بددعا کو قبول کر لیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کے والدین آپ کو کسی ضرورت کے لیے بلائیں، آپ نماز چھوڑ کر اپنے والدین کی بات کو سنو. اتنی اہمیت ہے والدین کی. نفلی نماز سے زیادہ، نفلی عبادت سے زیادہ ضروری ہے والدین کی خدمت کے لیے حاضر رہنا. جہاد سے زیادہ افضل ہے والدین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا. اور جب والدین کی اسی طرح سے عزت اور قدر کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ اپنے سلوک کریں گے، تب آپ کی عبادتیں، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے صدقات و خیرات اللہ رب العالمین قبول کرے گا. ورنہ اگر والدین آپ کے اگر راضی ہیں، آپ سے ناراض ہیں اور ناراضگی کے عالم میں ان کی موت آ گئی اور آپ نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں راضی نہیں کیا، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ساری عبادتیں رائے گاہ اور برباد ہو جائیں گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ یہ جان لیں کہ دنیا میں والدین سے زیادہ آپ کے لیے قیمتی کوئی نہیں ہے. دنیا میں آپ سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ پاکیزہ رشتہ کوئی نہیں ہے. ماں باپ سے زیادہ آپ کے لیے تکلیفیں اٹھانے والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ بھی اپنے والدین کے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں اور ہر طرح سے ان کو آرام اور راحت پہنچانے کی کوشش کریں. اس سے آپ کا اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا اور دنیا میں آپ کو عزت دے گا، مرنے کے بعد آپ کو جنت عطا کرے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم. نفعنی اللہ وإیاکم بالآیات